دیکھنا ایک قوم اللہ کے پیغمبر کے پاس آئی، آگے یہ حدیث آئے گی، اور کسی معاملے میں نبی علیہ السلام سے کہا ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اتنی سی بات تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلتنی للہ ندا، تم نے مجھے اللہ کا ند بنا دیا، اللہ کا ند بنا دیا۔ تو ند بنانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اوصاف کسی میں پیدا کرو گے تو اللہ کا ند بنے گا، اس کا مثیل بنے گا۔ کسی ایک نقطے میں کسی کو اللہ کا مثیل بنا دو، اللہ کا شریک کر دو، تو گویا آپ نے اس شخص کو اللہ کا ند بنا دیا۔ اتنا بھیانک جرم۔ تو فرمایا کہ جو شخص اس طرح مرے کہ اس نے اللہ کے علاوہ کسی ایک عمل میں ند بنا دیا ہو، داخل النار، تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اس کو مانا شرک ایک ایسا معاملہ ہے کہ شرک چاہے پہاڑ جیسا ہو یا سوئی جیسا ہو، دونوں کی برائی برابر ہے اور دونوں انسان جہنم میں، دونوں جہنم میں، خواہ پہاڑ جیسا ہو خواہ سوئی جیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جیسا ان کا الہ ہے ویسا ہمارا الہ بنا دو پورا کا پورا۔ نبی علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا؟ اجعل لنا ذات انواط کما لہم ذات انواط، کہ یا رسول اللہ وسلم جیسا مشرکین کا درخت ہے یہ، ایسا ہمارا بھی بنا دیجیے، تاکہ ہم جب کسی جہادی مشن پر جائیں تو اپنے ہتھیار اس سے معلق کریں، لٹکائیں، ہم کو فتح مل جائے۔ قوم موسیٰ کا مطالبہ پورے الہ کا تھا، ان کا مطالبہ ایک درخت کا تھا، کہاں ایک الہ کی بات اور کہاں ایک درخت کی بات۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قولکم ھذا کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ علیہ السلام، تمہاری یہ بات بالکل ویسی ہی ہے جیسی قوم موسیٰ کی تھی، کوئی فرق ہے؟ تو شرک جیسا بھی ہو قابل مذمت اور اس انسان کے لیے دائمی جہنمی ہونے کا ذریعہ اور باعث بنے گا۔ یہ پہلی حدیث۔ دوسری صحیح مسلم کی حدیث جناب جابر سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار۔ جناب جابر کی روایت سے، جناب جابر انصاری صحابی، ان کے والد کا نام عبداللہ، اور یہ بھی نبی علیہ السلام کے کثیر الروایات صحابی ہیں اور بڑے عظیم مناقب کے یہ مالک تھے، طویل العمر تھے، 94 سال کی عمر تھی، اور اپنی عمر کے آخر میں نابینا ہو گئے تھے، اور نابینا ہونا بھی ایک شرف کی بات ہے۔ حدیث میں تھا کہ جو شخص نابینا ہو جائے اور صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ان دو آنکھوں کے بدلے اس کو جنت کے سوا کچھ نہیں دے گا اگر وہ صبر کرتا۔ تو یقیناً یہ راستہ عظیمت کا راستہ ہے جس کو صحابہ نے اختیار کیا۔ ان کے والد بھی بڑے صاحب عظیمت تھے، جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، جنگ احد میں، اور جناب جابر پریشان تھے۔ اگلے دن اللہ کے نبی نے جابر کو بلایا اور کہا کہ جابر ان اللہ تکلم اباک کفاح، تیرے والد کل شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ نے تیرے والد عبداللہ کو سامنے بٹھا کر باتیں کی، سامنے بٹھا کر۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کے مناقب۔ تو جناب جابر سے یہ حدیث مروی ہے من لاقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ملے اس طرح کہ اس نے شرک نہ کیا، توحید کے ساتھ ملے، وہ جنت میں داخل ہو، اور جو اللہ کو ملے شرک کرتے ہوئے وہ یقیناً جہنم میں داخل ہو۔ ایک حدیث میں ان دونوں کو موجبتان کہا گیا، دو عمل واجب کرنے والے۔ جو توحید پر قائم رہا، توحید پر چلتا رہا حتیٰ کہ توحید پر موت آ گئی، تو یہ عمل اس کا جنت کو واجب کر دے گا۔ جو شرک پر قائم رہا، شرک کرتا رہا حتیٰ کہ موت شرک پر آئی، تو اس کا یہ عمل اس کے لیے جہنم کو واجب کر دے گا۔ موجبتان، یہ دونوں عمل موجب ہیں۔ تو یہ وعیدیں ہم سے کیا تقاضا کرتی؟ تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں شرک کی ہیبت، شرک کی خطورت اور شرک کا خوف مستقل ہونا چاہیے۔ ہمیشہ شرک کے تعلق سے ڈرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے رہیں، اپنے عقیدے کو چیک کرتے رہیں کہ کوئی معاملہ شرک کا داخل تو نہیں ہو گیا۔ عملی طور پہ، قولی طور پہ کچھ عمل شرک ہوتے ہیں، کچھ قول شرک ہوتے ہیں، کچھ باتیں شرک ہوتی ہیں۔ ہر بات شرعی میزان پر تول کر کریں اور ہر عمل کو شریعت کے میزان پر تول کر اختیار کریں، تاکہ بد عقیدگی داخل نہ ہونے پائے اور ہمارے عمل میں، زندگی میں شامل نہ ہونے پائے۔ قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بارک اللہ فیک. اچھے لہجے میں قرآن پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. یہ بھی دین میں انتہائی افضلیت والا عمل ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ما اذن اللہ لشیء اذنہ لنبی یتغنی بالقرآن. اللہ تعالیٰ جس شوق سے، جس محبت سے اپنے نبی کی قرآن کی تلاوت سنتا ہے، اس محبت سے اور کوئی چیز نہیں سنتا. تو اللہ تعالیٰ اچھے لہجے سے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. باب الدعاء الی شہادت ان لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کی شہادت کی طرف دعوت دینا اور بلانا. کیا ترتیب ہے صاحب کتاب کی، شیخ الاسلام کی؟ 4 چیزیں واضح کر دی. ایک توحید کا وجوب، توحید کی فضیلت اور توحید کی تحقیق اور شرک کا خوف. اچھی طرح سمجھ لیا اور اپنے قلوب اور اعمال کو توحید کے نور سے سجا لیا، منور کر لیا. اللہ تعالیٰ اس پر استقامت دے. اب اس نعمت کو اپنے تک محدود نہ رکھو، بلکہ اس کو آگے بیان کرو. آگے توحید کی دعوت دو، توحید کے داعی بنو اور توحید کے مبلغ بنو. داعی ہونا ہر مومن کا کردار ہے. اس کو علماء نے واجب کہا ہے. ہر مومن، میں بھی آپ بھی، ہر مومن داعی ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث، جب آپ نے حج کے موقع پر خطبہ دیا، لوگوں کا جمع غفیر تھا، کچھ نے سنا اور کچھ نے نہیں سنا. فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں میرے خطبے کو سننے والے، وہ اس خطبے کو آگے پہنچائیں جنہوں نے نہیں سنا. حالانکہ اکثریت کن لوگوں کی تھی؟ جنہوں نے پہلی بار پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا تھا. 1 لاکھ سے زائد صحابہ تھے، پہلی بار پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا تھا. ان پر بھی آپ نے فرض قرار دیا کہ میری بات کو آگے پہنچانا ہے، اس خطبے کو آگے پہنچانا ہے. مانا ہر مومن کے لیے داعی ہونا یہ فرض ہے، واجبات میں سے. اور توحید کی دعوت یقیناً اوجب الواجبات ہے. اور اس کی فضیلت یہ ہے، من احسن قول ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کے دین کا داعی ہو، اللہ کی توحید کا داعی ہو، اس سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی؟ بندے کی زبان سے نکلنے والے کلمات میں سب سے بہترین کلمہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کی توحید کی دعوت. اسی لیے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے المؤذنون اطول اعناقا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں سب سے لمبی ہوں. کیوں؟ وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی اذانیں دیتے. ایک سفر میں اللہ کے پیغمبر صحابہ کرام کے ساتھ کہیں پڑاؤ ڈالا، دور سے ایک مبہم آواز آئی، پتہ نہیں کس کی تھی، اذان دے رہا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے پیغمبر نے سنا، فرمایا عدل فطرہ، یہ شخص جو بھی ہے فطرت پر ہے. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دخلت الجنہ، جنت میں داخل ہو چکا ہے. اذان، دعوت الی اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی، کتنی اس میں عظمت. صحابہ نے یہ بات سنی، اس شخص کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو کہ ایک چلتے پھرتے جنتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اس کو تلاش کرنے لگے، مل گیا، ایک گھاٹی پر مل گیا. وہ کون تھا؟ کان راعی غنم، بکریوں کا چرواہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا. نماز کا وقت ہوتا، اکیلا تھا، اذان کہتا، اقامت کہتا
اور نماز شروع کر دیتا. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے پیچھے فرشتوں کو کھڑا کر کے اس کو جماعت کا ثواب دیتا. تو دیکھیں بشارت دعوت اللہ. اور جو شخص فہم کے ساتھ توحید کی دعوت دے. اکثر آج مؤذن وہ ہیں جن کو اذان کا معنی معلوم نہیں. بشارت ہے، لیکن جو شخص بصیرت کے ساتھ اور فہم کے ساتھ توحید کا داعی ہوگا اس کا کتنا اجر ہوگا، کیا اس کا مرتبہ اور مقام ہوگا، کتنا اس کا مرتبہ اور مقام ہوگا. بلال حبشی کا یہ مقام، مؤذن رسول اللہ تھے، ان کو یہ شرف حاصل. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا بلال بما سبقتنی الی جنت، تو جنت میں میرے آگے آگے کیسے؟ میں جنت میں جہاں بھی گیا آگے تیری آواز آ رہی، مجھ سے آگے. یہ شرف کیسے مل گیا؟ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ بلال اللہ کے نبی سے آگے کیسے؟ نبی سب سے آگے ہوتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی اس پر عمدہ تقریر کی، بڑا عمدہ لکھا ہے اس پر. وہ کہتے ہیں کہ بلال حبشی کا آگے ہونا یہ نبی علیہ السلام سے تقدم نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام کے لیے پروٹوکول ہے. جیسے ایک بادشاہ سربراہ مملکت جو باہر نکلتا ہے تو ایک گاڑی اسے آگے آگے چلتی، وہ تقدم نہیں ہوتا، وہ بادشاہ کے لیے تکریم ہے، وہ اس کی ہیبت ہے، اس کے لیے پروٹوکول ہے. جنت میں اللہ کے پیغمبر جب بھی باہر نکلیں گے بلال آپ سے آگے آگے ہو. ابن قیم فرماتے ہیں کہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ شرف ابو بکر کو کیوں نہیں ملا، عمر بن خطاب کو کیوں نہیں ملا، بلال کو کیوں ملا؟ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ بلال وہ صحابی ہیں جو کم از کم نماز کے عمل میں سب سے پہلے آتے تھے. مؤذن تھے نا، مؤذن کا کام کیا ہے؟ سب سے پہلے مسجد میں آنا، مسجد کو کھولنا، اذان دینا. اس عمل میں یہ سابقین میں سے تھے. اللہ نے سبقت کا شرف ان کو دیا کہ جنت میں اپنے پیارے پیغمبر کے لیے تقدم دیا، ان کو پروٹوکول دینے کے لیے، ان کی تکریم اور ہیبت کے لیے. تو دعوت اللہ بڑا عظیم مشن ہے. اللہ کے دین کے داعی بن جاؤ اور توحید کے داعی بن جاؤ. باب الدعاء الی شہادت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی کی دعوت دیتے رہنا، لوگوں کو بلاتے رہنا اپنی حدود کے بقدر، اپنی حدود کے بقدر. اس کے لیے ضروری نہیں کہ بندہ عالم فاضل ہو، جس کے پاس جو علم ہے وہ پہنچا دے. نبی علیہ السلام نے میدان مینا میں دعا کی تھی حج کے موقع پر، نضر اللہ عمرا سمع مقالتی فحفظها ثم اداها كما سمعها. اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے کہ میری ایک حدیث سن لے، اس کو یاد کر لے اور آگے پہنچا دے. ایک حدیث. اور بعض باتوں میں الفاظ ہیں کہ سمع منی شیئا، مجھ سے کچھ بھی سن لیا. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں سمع منی کلمۃ، مجھ سے ایک لفظ سن لیا اور وہ آگے پہنچا دیا. ایک لفظ. تو ایک لفظ بھی اگر کسی کے پاس معلوم ہے، علم ہے کسی کو، ایک مسئلہ معلوم ہے تو اس کو آگے پہنچائے. دعوت دین ایک بڑے شرف کی بات ہے. اور پھر توحید کی دعوت سب سے بڑا شرف ہے. یہ انبیاء کا راستہ ہے اور انبیاء کا مشن ہے. اور یہی اول و آخر ہے، یہی اول و آخر کہ ایک انسان اپنی زندگی میں اپنا مشن بنائے توحید کی خدمت کا اور توحید کے کام کا. یہی ہماری سیاست ہے. ہماری سیاست دعوت توحید کا نام، یہی ہمارا مشن ہے. ہمارا مشن دعوت توحید کا نام. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. بقول اللہ تعالی قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ. اے پیغمبر کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، یعنی دعوت